हेलो व्यूवर्स, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना मेरविल और मेरे साथ कैमरा पर मौजूद हैं रुमेल। जैसा कि आप जानते हैं, बी द लाइट टीवी आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड आपकी जो चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं उसके मुताबिक आपके लिए वीडियोस और प्रोग्राम अरेंज करने की पूरी कोशिश करता है। बी द लाइट टीवी ने ज़रूरत महसूस की कि हमारे मुआशरे में मौजूद ज़हनी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके हवाला से हम बात करें और आपके जो ज़हनी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको ना सिर्फ मालूमात पहुंचाई जाए बल्कि आपके प्रॉब्लम्स को डॉक्टर्स के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाए। उसी के सिलसिला में बी द लाइट टीवी ने एक इदारा से ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वेलफेयर ट्रस्ट से बात की, जिन्होंने आपके लिए डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट्स अरेंज की हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपके प्रॉब्लम्स जो हैं उनका हल आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिएगा और जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने कमेंट्स में हमें शेयर करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना मेरविल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। व्यूवर्स, आज हम आपके पास आए हैं अब ज़हनी तनाव के हवाला से। आजकल जिस तरह के हालात हैं, दिन ब दिन ज़िंदगी जिस तरह से चेंज हो रही है, लोगों में ज़हनी तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज हम डॉक्टर अरूबा से बात करेंगे ज़हनी तनाव के हवाला से। ज़हनी तनाव क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका इलाज क्या है। आइए डॉक्टर साहबा से मिलते हैं और जानते हैं अपने सारे मसाइल का हल। जी डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? जी खुदा का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जैसा कि हम आज बात करने जा रहे हैं ज़हनी तनाव के हवाला से, हमारे व्यूवर्स को आप ये बताइएगा कि ज़हनी तनाव है क्या? ठीक है, ज़हनी तनाव की जब हम बात करते हैं तो हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली ये टर्म हमारे लिए बहुत आसान है रिकॉग्नाइज़ करना। स्ट्रेस का वर्ड हम आमतौर पे बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस एक चेंज के नतीजे में आता है। कोई भी चेंज हम किसी भी सिचुएशन में फेस कर रहे हैं, कोई भी तब्दीली आ रही है, वो तब्दीली किसी भी तरह की हो सकती है। किसी को लूज़ कर देना, किसी फैमिली मेम्बर को लूज़ कर देना, किसी रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो जाना, किसी भी तरह की तब्दीली, किसी की सेपरेशन या फिर कोई एक्सीडेंट किसी ने देखा हो, विटनेस किया हो या वो उस एक्सीडेंट का पार्ट रहे हों, इस तरह की कोई भी मौजूदा तब्दीली या इस तरह की कोई भी विटनेस की हुई सिचुएशन आपको एक चेंज से गुजारती है। उस चेंज पे दिमागी तौर पर क्या असर पड़ता है और फिर वो जज्बाती तौर पे क्या असर पड़ता है और किस तरह से हम बिहेव करते हैं, वहाँ ज़हनी तनाव का अमल आता है। जी बिल्कुल। तो हम ज़हनी तनाव की वहाँ बात करते हैं कि अब वो तब्दीली को फेस कैसे करना है, उस चैलेंज को फेस कैसे करना है। तो हमारी बॉडी, हम सबकी बॉडी डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है, डिफरेंट तरह से बिहेव करती है, क्योंकि हर सोच के साथ एक जज्बात आता है और फिर उस जज्बातों के साथ कुछ बिहेवियर आते हैं। तो तनाव जब आता है, तनाव की जैसे मैंने बात की, तो वो किसी भी चैलेंज से रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं वहाँ रद्द अमल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तनाव या मेंटल टेंशन की बात होती है। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते या जिनको फौरी तौर पे हमारा जहन जो है वो समझने से कासिर होता है, बर्दाश्त करने से कासिर होता है, वो हमारे ज़हनी दबाव का सबब बनती हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ज़हनी तनाव की जिस्मानी अलामात क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा? कोई भी इंसान जो है उसकी जो फिज़िकल कंडीशन हो रही है उसको देख के वो कैसे पता कर पाएगा कि इस वक्त वो ज़हनी तनाव का शिकार है? ठीक है, देखिए तनाव की जैसे कि हमने बात किया कि तनाव एक इनविजिबल सा स्ट्रेस है कि इंसान खुद रिपोर्ट कर सकता है कि मैं स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ। जब तनाव के दूसरे अल्फाज में हम अगर आसान उर्दू में बात करें तो खिंचाव है, तनाव खिंचाव, किसी भी चीज़ का खिंच जाना। तो ज़हनी तनाव, जहन जो है वो एकदम से आपका अलर्ट हो जाता है, हाई अलर्ट हो जाता है, वो बिल्कुल परेशान हालत में आ जाता है, परेशान हालत में आ जाता है। बिल्कुल, बॉडी में एक टूट फूट सी होती है। जैसे कि हम कोई नई सिचुएशन देखते हैं तो उस नई सिचुएशन के बाद हमारे दिमाग में एक टूट फूट सी होती है, डर की टूट
پھوٹ ہوتی ہے, ہمیں تیار کری ہوتی ہے ایک نئی سچویشن کے لیے, تو اس ٹوٹ پھوٹ کے بعد کچھ بیہیورل سمٹمز آتے ہیں, کچھ فزیکل سینسیشنز آتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے جاننا آسان ہوتا ہے کہ یہ بندہ اسٹریس کا شکار ہے. اور اگر اسٹریس بہت مدت تک, بہت لمبے عرصے تک پرماننٹلی چلتا رہتا ہے, اور اسٹریس بہت زیادہ کرونک ہو جاتا ہے, جس میں ہم کرونک کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ وہ اسٹریس بہت لمبے عرصے تک چل رہا ہے, وہ سیویرٹی اختیار کر گیا ہے, تو پھر ہم لوگ بہت سارے فزیکل سمٹمز دیکھتے ہیں, جیسے کہ باڈی میں مختلف جگہوں پہ درد ہونا, جیسے ہاتھ میں درد ہونا, رسٹ میں درد ہونا, کندھوں میں درد ہونا, گردن کے پیچھے والے حصے میں درد ہونا, سر میں درد ہونا, ہیڈ ایک رہتا ہے ایسے لوگوں کو بہت, ڈائجیشن میں پرابلمز رہتے ہیں, سینے میں تکلیف ہوتی ہے, ہائپر ٹینشن کے مسئلے, بلڈ پریشر بڑھ جانا, یا آپ کا بی پی بہت زیادہ شوٹ کر جانا, دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا, تو یہ سارے مسئلے نا امیدی اختیار کرتے ہیں پھر بعد میں. تو سارے مسئلے یہ جو ہیں یہ ویزیبل ہوتے ہیں, کسی کوئی ڈاکٹر بھی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سائیکالوجیکل ہے, یہ فزیکلی پریزنٹ نہیں تھے پہلے. صحیح. ڈاکٹر روبا, ذہنی جو تناؤ ہے اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جب ہم تشخیص کی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا انیشیل لیول پہ اگر کوئی انسان اسٹریس فیل کر رہا ہے, کوئی سچویشن سے گزرا ہے, تو وہ سبجیکٹیولی خود ہی بتا سکتا ہے جو ایکسپیرینس کر رہا ہے کہ ہاں مجھے اسٹریس ہو رہا ہے یا میں اس بارے میں بہت سوچ رہا ہوں. لیکن اگر ہم لیٹر لیول پہ دیکھیں گے, اگر وہ بندے پر اتنا حاوی ہو گیا ہے اسٹریس, تو وہ کسی ڈاکٹر کو دکھا سکتا ہے, یا وہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس یا کسی پروفیشنل کے پاس جا کے ہیلپ لے سکتا ہے. تو ہمارے پاس مختلف آلے ہیں اس کے لیے, کویشچنرز موجود ہیں جس پہ ہم لیول چیک کر سکتے ہیں کہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, یا سیویرٹی کا کون سا لیول ہے جس پہ وہ انسان لائی کر رہا ہے, اور اس بیسس پہ ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو مطلب آپ نے ابھی بتایا کہ ذہنی تناؤ کے لیولز بھی ہوتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ بس صرف ذہنی تناؤ ہی ہے, اس کے لیولز بھی ہیں. ٹھیک ہے. ذہنی تناؤ کی جو علاج ہے اس کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں علاج میں اگر میں کہوں گی, کیونکہ وہ اسٹریس ہے اور ابھی وہ کسی ڈس آرڈر کو لیڈ نہیں کیا, تو ابھی وہ صرف ایک تناؤ ہے, ایک مینٹل ایشو ہے جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں, اور کیونکہ ہم نے کہا کہ لیولز ہیں تو ہم کلیکٹیولی بات کریں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ اپنی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لے آئیں, ایسی چیزیں کریں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی تھوڑی افیکٹو ہو جائے. فار ایگزامپل, اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, تو ایکسرسائز کے نتیجے میں بہت سارے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں آپ کے دماغ سے, آپ کی باڈی سے, جو آپ کو گڈ ہارمونز ہوتے ہیں, جو آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں, اچھا محسوس کراتے ہیں. مثبت سوچ کا رکھنا, پازیٹیو سوچنا چیزوں کے بارے میں. اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی سچویشن کو پہلے ایک پازیٹیو طریقے سے لکھیں, کہ آپ آپٹیمسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اگر آپ مثبت سوچ کے ساتھ اس سچویشن کو سوچیں گے تو آپ کیسے سوچیں گے, اور پھر اسے منفی سوچ سے سوچیں. تو پھر آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ایک ہی سچویشن کو دو طرح سے سوچا جا سکتا ہے, تو آپ مثبت سوچ اختیار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی طریقے ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اڈیپٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں, بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ہم ٹی وی سے ریلیٹڈ بات کریں, ہم سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ بات کریں, تو ایسی چیزوں کا دیکھنا, ایسے کنٹینٹ کا دیکھنا جو آپ کو اچھا فیل کراتا ہے, اچھا محسوس کراتا ہے, یہ بھی ایک افیکٹو ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر روبا, ہمیں یہ بتائیے گا کہ ذہنی تناؤ جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہے ہر جگہ پہ, لوگوں میں, ایون بچوں میں بھی ذہنی تناؤ جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے. ایسے کون سی باتیں ہیں, کون سے طریقہ کار ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے جو ذہنی تناؤ ہے اس کو ایٹ لیسٹ کم کر سکتے ہیں؟ بچنا تو شاید پاسبل نہیں ہے اس معاشرے میں, اس وقت جو زندگی کی جو ڈگر چل رہی ہے اس میں بچنا تو پاسبل نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اسے کم تو کیا جا سکتا ہے. بالکل, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ذہنی تناؤ سے ہم بچ نہیں سکتے, کیونکہ ہم سوچ کو تو اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتے, اور زندگی کے انسیڈنٹس جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم روک نہیں سکتے. بالکل بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کیونکہ ہمارے آس پاس بہت سارے اچھے اور برے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. تو ہم بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں, اور بہت ساری سوچیں جو ہیں بہت سارے تناؤ لے کر آتی ہیں ساتھ میں. تو ہاں, ہم اس کو کم کر سکتے ہیں, اس کو لمیٹڈ ایڈیشن میں ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں, کہ ہم اس کا لمیٹڈ جو ہے ہمارے پہ افیکٹ ہو, لیکن ہم اس کو کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے. تو لمیٹڈ افیکٹ کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بہت ساری, جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لا سکتے ہیں. ایک بہت اچھی ٹیکنیک یہ ہے کہ یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں بہت ایزیلی, ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہوتی ہیں, بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, گہری سانس لینا, ناک سے سانس لے کے منہ سے سانس نکالنا. تو سانس لینے کا طریقہ بھی جو ہے نا ہمارا مختلف ہے. ہم بہت بار منہ سے سانس لیتے رہتے ہیں,
मुंह से इनहेल करेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे। तो जो सांस लेने का तरीका भी जब मुख्तलिफ हो जाता है तो वो भी हमें रिलैक्स करता है। क्योंकि यूजुअली जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं ना, तो स्ट्रेस में हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग डीप नहीं रहती। तो ब्रीदिंग का भी तरीका हम चेंज कर सकते हैं। रिलैक्सेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, जो 2 से 5 या 4 मिनट आपके लेती हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा कामिंग इफेक्ट फील होता है। म्यूजिक से आप एक अच्छा इफेक्ट ले सकते हैं। बहुत सारे अच्छा म्यूजिक वो नहीं हो कि आपको उल्टा डिप्रेशन में ले जाए, या फिर शोरगुल वाला जो है वो वक्ती तौर पे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन 2-4 मिनट के बाद आखिरकार आप ज़हनी तनाव का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा म्यूजिक जो सूदिंग हो, जो जिसका वॉल्यूम थोड़ा सा लाइट हो, जो आपको अच्छा फील करा, आपको अच्छा महसूस करा। अब क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, तो हर इंसान अपने लिए ये चीज़ें खुद मुंतखब करेगा कि कौन सी चीज़ उस पर ज़्यादा अप्लाई हो रही है और कौन सी चीज़ उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। तो म्यूज़िक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। مثبت सोच के हवाले से जब मैंने बात की थी कि आप अपनी पॉजिटिव सोच रख सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपका पूरा दिन गुजर गया, तो पूरे दिन में गुजरते हुए आपने यकीनन कोई ना कोई एक्टिविटी सर अंजाम दी होंगी, तो उन एक्टिविटीज़ में आप उन एक्टिविटीज़ पे नज़र करें जो आपकी बहुत अच्छे इवेंट्स हुए दिन के। हो सकता है आपने कुछ ना कुछ रोज़ अचीव किया हो। और जब हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो अचीवमेंट कोई बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई छोटी सी भी अचीवमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की चलते हुए मदद कर दी, आपने किसी को गिरते हुए बचा लिया, आपने किसी का काम आसान कर दिया, आपने किसी को कुछ सिखा दिया, कुछ पढ़ा दिया। तो आप इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा है कि आपने उस दिन में अचीव किया, आप उसके बारे में सोचें। आप जितना अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सोचेंगे, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे, आप उतना अच्छा फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे जो मुआशरे में मुख्तलिफ तबका है, ज़िंदगी से रिलेटेड लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्किंग वुमेंस हैं और हाउस वाइफ हैं, बच्चे हैं, ठीक है। तो आपका जो एक एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि किस क्लास ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में जो डिप्रेशन है या ज़हनी तनाव है वो ज़्यादा है, या किस मतलब वर्किंग वुमेंस में ज़्यादा है या हाउस वाइफ में ज़्यादा है ज़हनी तनाव, किस सोसाइटी में जो है वो ज़्यादा ज़हनी तनाव पाया जाता है? ठीक है, इस पर मैं आपसे कहूँगी कि क्योंकि बहुत सारी तहकीक अब होती है, अब रिसर्चर्स का दौर है और तहकीक का दौर है, लेकिन जेंडर रिलेटेड तो उस पर बात की जाती है कि मेल और फीमेल में किस में ज़्यादा ये प्रेवलेंस पाई जाती है। तो इस पर मैं कहूँगी कि ज़्यादा फीमेल्स में पाई जाती है। औरतें ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, औरतें ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं, क्योंकि स्ट्रेस लीड करता है डिप्रेशन को आगे। तो औरतें ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमारे कल्चर में मोस्टली औरतें काम नहीं करती। मोस्टली औरतें जो हैं घर में रहती हैं, घर में रहना पसंद करती हैं, तो वो उन चीज़ों के आसपास रहती हैं जो चीज़ें उनको इफ़ेक्ट कर रही हैं। जब हम इफ़ेक्ट की बात करें तो वो इफ़ेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, सोशल हो सकता है, फैमिली रिलेटेड हो सकता है कि आपका कोई ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस हो, एकेडमिक बच्चों के मसले हों, कुछ भी हो सकता है। तो अब वो उनके आसपास ही रहती हैं, वो बार बार रेगुलेट होता है और उसकी रेगुलेशन इतनी ज़्यादा फास्ट होती है जिसकी वजह से वो निकल नहीं सकती, उनके पास कोई स्केप नहीं है, जिसकी वजह से औरतें ज़्यादा शिकार हैं डिप्रेशन का और तनाव का। ठीक है। और हम देखते हैं कि औरतों के पास जो है वो उनके कैथारसिस का जो है वो भी सोर्सेज कम हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ख़वातीन चाहेंगी कि वो किसी दोस्त से फ़ोन पे बात कर लें, तो भी वहाँ से पीछे से आवाज़ आएगी सास की, शौहर की, कि सारा दिन फ़ोन पे चिपकी रहती हो, ठीक है। बिल्कुल, वो नहीं कर सकती हैं, बाहर नहीं निकल सकती हैं, सारे दिन पार्टीज़ और फंक्शंस में तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, बावजूद इसके कि वो घर का हर एक काम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से सर अंजाम दे रही हैं। हम बात करते हैं वर्किंग वुमेन की, तो जो वर्किंग वुमेन है हमारे मुआशरे में देखने में यही आता है कि वो बाहर भी पूरा प्रॉपर टाइम दे रही हैं, वो घर वापस आके अपने शौहर को, अपने बच्चों को, अपने फॉर एग्जांपल वो अगर उसके पास मेड है तो वो अगर वो घर के काम खुद नहीं कर रही है, मेड कर रही है, तो मेड को भी डेफिनेटली उसी ने हैंडल करना है, वो भी सारी उसी की जिम्मेदारी है। तो ये सारा जो बर्डन है उस पर, ये भी ज़हनी तनाव का शिकार उसको सबब बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। और ख़वातीन की जैसे आपने बात की, तो ख़वातीन में अगर वो म्यूज़िक सुन रही है तो भी जो एक क्या कह सकते हैं हम उसको, जो ख़वातीन को हर वक्त जो एक नोक झोंक उन पे चलती रहती है, वो भी उनमें आप सही कह रही हैं। देखें, जब हम मल्टीपल चीज़ों में घिरे हुए होते हैं ना, हम फैमिली लाइफ भी हैंडल कर रहे हैं, हम अपनी वर्क लाइफ भी हैंडल कर रहे हैं, तो मतलब ये कि हमने 3-4 काम अपनी ज़िंदगी में करने हैं, तो हम हमारे भी इमोशंस है, हर इंसान फील करता है और फीलिंग्स वैलिड होती हैं। हम जब जज्बात रखते हैं तो जज्बात
ہمیں محسوس کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے تو ہم محسوس کریں گے. جب وہ محسوس کریں تو وہ ایگزاشن کا لیول اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے, کام باہر کے کام, گھر کے کام, اتنا زیادہ ایگزاشن کا لیول اپنے آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. بالکل. اور اس پر میں یہ کہوں گی کہ مس رخسانہ کہ بہت بار نا میں کہوں گی کہ ہماری خود کی بھی رسپانسبلٹی ہے. جیسے کہ جو لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ جا کے لوگوں سے بات نہیں کرتے, شیئر نہیں کرتے, ڈسکس نہیں کرتے. تو یہاں پہ میں کہوں گی کہ کچھ قصور ان کا بھی ہے. مانا کہ بہت سارے معاشرتی مسئلے ہیں, بہت سارے ہمارے انوائرمنٹل ایشوز ہیں, سوشل ایشوز ہیں, لیکن تھوڑی سی ایفرٹ ہمیں خود کو کرنی ہوتی ہے اپنے لیے. کچھ ایفرٹ ان کو ڈالنی پڑے گی اپنے خود کے لیے, اپنی خود کی لائف کے لیے, مینٹل ہیلتھ کے لیے, اپنی ذہنی صحت کے لیے کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور وہ ایفرٹ ایسے کی جا سکتی ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں سوچیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں, ایسی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں یا پھر شیئر کریں ایٹ لیسٹ جو چیزیں, جو برڈن ان پہ ہے, جو ایگزاشن کا لیول بڑھ گیا ہے, جو ایموشنز, جو احساسات وہ محسوس کر رہی ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے بارے میں ڈسکشن کریں. صحیح. اچھا, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کے پاس پیشنٹ آتے رہتے ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا کہ خود ہم اپنے جو پرابلمس ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے. تو جب آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو موسٹلی ان کا کیا جواب کیا ہوتا ہے آپ کے اس کویشچن پہ کہ وہ کیوں لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اپنے پرابلمس کو؟ دیکھیں, مختلف لوگوں کے مختلف مسئلے ہوتے ہیں, لیکن جو آج تک میں نے اپنے کلائنٹس کو دیکھ کے انالائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کلچرلی ایکسپریشن نہیں سکھایا گیا. صحیح. اگر آپ اس بارے میں سوچیں اور ریفلیکٹ کریں, جیسے آپ اگر اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچیں, اپنے گرینڈ پیرنٹس کے بارے میں سوچیں یا اپنے اینسسٹرس کے بارے میں سوچیں, تو آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گی کہ بچہ جو ہے یا پھر آپ کے بڑے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے جا کے بول رہے ہیں کہ مما آئی لو یو, میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. آپ ان کو کبھی یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گی بہت آسان سے. جب ہم یہ ماڈل کرتے ہیں اور پھر ہمارے بچے یہ چیزیں ماڈل کرتے ہیں تو وہ بھی ایکسپریشن نہیں سیکھتے. ان کو کمیونیکیشن کا اچھا لیول ہی نہیں پتا کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کمیونیکیشن کتنی افیکٹو ہے, بات کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, جذبات کو شیئر کرنا, ایکسپریس کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. انہیں نہیں پتا کتنے اہم ہیں یہ سب چیزیں. تو جب اہمیت پہلے سے نہیں آئی تو وہ ان میں بھی نہیں بلڈ ہوئی, وہ ان بلڈ ہی نہیں ہے ان کے اندر. تو یہ ایک بیسک ریزن ہے زیادہ تر کلائنٹس میں ہے کہ انہوں نے ماڈل ہی نہیں کیا اپنی لائف میں کہ ایکسپریس کیسے کیا جاتا ہے. تو زیادہ تر جو لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں ان پہ بیسک کام ہمیں کمیونیکیشن پہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اوپن اپ ہوں, وہ بات کریں اس کے بارے میں, وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ سوچ کیا ہے, جذبات کیا ہیں. صحیح. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی باتیں جو شیئر کر سکیں. کبھی کسی پیشنٹ نے یہ آ کے کہا کہ اگر میں نے کسی سے شیئر کی ہیں چیزیں تو انہوں نے مجھے آگے سے یہی کہا ہے کہ یہ پرابلم تمہارے اکیلے کے ساتھ نہیں ہے. کچھ اس طرح کے انسیڈنٹس, کیونکہ اس طرح کا بھی بیہیویئر جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں, کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ مینٹل ہیلتھ ابھی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے, بالکل ہمارے یہاں مینٹل ہیلتھ کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ لوگ بہت زیادہ اکنالج کریں لوگوں کی سوچوں کو اور جذباتوں کو. تو یوزولی جب جیسے کہ ٹین ایج میں یا پھر ہمارے پاس ینگ ایج کے جو لوگ آتے ہیں وہ یوزولی یہ چیزیں ایڈریس کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پیرنٹس سے یہ بھی ایکسپریس بھی کر دیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ آگے سے ہنس دیتے ہیں. تو اس پر ہم پیار کر رہے ہو تو کون سا انوکھا کام کر رہے ہیں. بالکل, وہ ہنس دیتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کو نہیں پتا جواب کیسے دینا. صحیح. کیونکہ انہوں نے پیچھے سے سیکھا نہیں ہے جواب دینا. ان کو پتا نہیں ہے کہ پیار کا جواب ہاں کہہ دیتے ہیں آگے سے کہ ہاں بیٹا ہم بھی تم سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے آئی لو یو مما کا کبھی سنا ہی نہیں ہے ورڈ. انہوں نے اپنی ماں کو بولتے ہوئے نہیں سنا, باپ کو بولتے ہوئے نہیں سنا, تو وہ کیسے جواب دیں گے اس بات کا. تو آئی لو یو کا مطلب ہمارے ہاں معاشرے میں بس ایک ہی جگہ ہم نے لمیٹڈ کر دیا ہے. لمیٹڈ کر دیا ہے, بالکل. کیونکہ ہر ریلیشن شپ میں محبت ہوتی ہے, بھائی ہیں, پیرنٹس ہیں, اور ایکسپریشن جیسے میں نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح جب آپ نے مجھ سے یہ کویشچن کیا تو ہمیں ایسے رسپانسز ملتے ہیں جو بالکل ویلڈ نہیں ہوتے, ایسے رسپانسز ملتے ہیں جو جواب ہمارے سوال کے مطابق نہیں ہوتے, جو ہماری بات کے مطابق نہیں ہوتے, لیکن ہمارے پاس ریزنز بھی ہوتے ہیں. اور میں پھر بھی لوگوں سے یہی بولوں گی, یا جو بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے میں ان سے بولوں گی کہ کیپ ٹرائنگ. ایک بار اگر آپ لوگوں کو اچھا رسپانس نہیں ملا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری بار اچھا رسپانس نہیں ملے گا. آپ صحیح کام کرتے رہیں, آپ وہ کام کرتے رہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے افیکٹو ہے, جو آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے افیکٹو ہے. ہو سکتا ہے آج رسپانس نہیں ملا تو 2 بار اور کرنے پہ رسپانس مل جائے. اور پھر جو بندہ آپ کو اچھا رسپانس, کیونکہ دوست جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے زندگی میں. بالکل, دوست ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور جو بندہ آپ کو اس طرح کا رسپانس کرتا ہے, میرا مشورہ یہ ہے, اور مجھے نہیں پتا آپ ایز اے ڈاکٹر کیا مشورہ دیں گے, میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے انسان سے جتنا کوشش کریں دور رہیں اتنا اچھا ہے. ایسے لوگ جو آپ کو الٹا آپ کو منفی خیالات کی طرف لے کے جاتے ہیں ان سے آپ کو بچنا چاہیے, ایسی چیزوں سے, ایسی باتوں سے بچنا چاہیے.
ٹھیک ہے, اس پر میں یہ بولوں گی کہ کچھ آپ کی بات سے اتفاق کروں گی کہ ہاں بالکل آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے سراؤنڈ کریں جو لوگ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں. لیکن کیونکہ ہم انڈیویجول ڈفرینسز کی بات کرتے ہیں تو ہر انسان الگ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آپ کے لیے اچھے نہیں ہوں کسی اور کے لیے اچھے ہوں, کیونکہ انسان اچھا ہے, انسان اچھا ہے, اس کی سچویشن اس کو مولڈ کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ذہنی تناؤ میں ہمیں ایسی کون سی اسٹیج آتی ہے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ہمیں ہماری قوت برداشت ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اب ہم بیماری کی حد تک پہنچ چکے ہیں, اب ہمارا جو ڈاکٹر سے کنسرن کرنا جو ہے دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ فار اس. If we want to be healthy, then we must have to go to doctor. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جب شدت اتنی بڑھ جائے, جب سیویرٹی اتنی بڑھ جائے کہ ہم اپنا بیہیویئر دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہیلدی ہے. انہیلدی سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی میں جو ہمارے لیے افیکٹو نہیں ہے, جیسے ڈرگس کا استعمال, الکوہل کا استعمال, نیند, اپنی روٹین خراب کرنا, نیند, کھانے کی بھوک نہ لگنا, اتنا مغلوب ہو جانا اپنے اسٹریس میں, اپنے تناؤ میں. اچھا سوری, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ نے بات کی ڈرگس کی اور یہ ساری چیزوں کی. کیا کوئی ایسی نارمل لائف میں استعمال ہونے والی چیز ایسی ہے, فار ایگزامپل میں بات کرتی ہوں کولڈ ڈرنک یا چائے, جس کا جو ہے انٹیک بہت زیادہ ایک دم سے ہمیں ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے, ہر وقت دل چاہتا ہے چائے پی لیں, چائے پی لیں, چائے پی لیں, کولڈ ڈرنک چاہیے فوراً سے, کولڈ ڈرنک پی کے ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ رہی ہوں آپ کا کویشچن. بالکل اگر بیوریجز سے ریلیٹڈ ہے یا ڈرنک سے ریلیٹڈ ہے تو میں اس کو تھوڑا براڈن کر کے کھانے پہ یا نیوٹریشن پہ بات کرنا چاہوں گی. کہ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ مطلب کسی بھی چیز کا جو انٹیک ایک دم سے بڑھ جانا, ہماری ریکوائرمنٹ بڑھ جانا, وہ ہمیں اس کی جو ایک ڈیزیز کی طرف لے کے جا رہا ہے. بالکل. دیکھیں, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں نا یہاں بیہیویئر کی, ہم اپنے باڈی ریگولیشن کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ سوچ جذبات لے کے آتی ہے, جذبات بیہیویئر لے کر آتی ہے, تو ہمارا خون کا ریگولیشن ان جذباتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی بھی چیز کا زیادتی یا کمی, کوئی بھی کھانے کی زیادتی یا کمی, دونوں ہمارے لیے تکلیف دہ ہے, دونوں ہمارے دماغی صحت کے لیے بھی اور جسمانی صحت کے لیے بھی تکلیف دہ ہے. اگر ہم اس کے نتیجے میں کوئی کھانے کی زیادہ مقدار یا کم مقدار کرنے کے نتیجے میں ہم کوئی جسمانی تکلیف بھی محسوس کریں, اس کے نتیجے میں بھی تناؤ ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے تناؤ کے نتیجے میں ہمیں کوئی فزیکل پرابلم ہو جائے. تو یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں, انٹر ریلیٹڈ ہیں. جیسے کہ ہمارا ذہن اور ہمارا معاشرہ, ہمارے ریلیشن شپس انٹر ریلیٹڈ ہیں, اسی طرح ہماری باڈی اور ہمارا مائنڈ بھی انٹر ریلیٹڈ ہے. تو کھانے کا میں یہ کہوں گی کہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ چائے ہو, کافی ہو, ڈرنکس ہوں, چاہے وہ کھانے کی کوئی بھی اشیاء ہو, اینی تھنگ, آپ دیکھیں کہ آپ کس مقدار میں لے رہے ہیں, کیونکہ کسی بھی چیز کا بہت زیادہ انٹیک یا بہت کم انٹیک آپ کے پروسیس کو سلو کر سکتا ہے, آپ کے ڈائجیشن کے پروسیس کو سلو کر سکتا ہے, یا پھر ڈائجیشن کے پروسیس کو بالکل خالی بھی چھوڑ سکتا ہے اگر آپ بالکل انٹیک نہیں لے رہے, اور انرجی نہیں ہوگی باڈی میں تو آپ فنکشن نہیں کر سکتے. جو ایک کریونگ کا کانسیپٹ ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے اس چیز کی, بہت زیادہ مقدار میں مجھے ضرورت اس کی محسوس ہو رہی ہے, وہ بھی ایک بیماری کی علامت ہے. جی ویورز, ڈسکشن بہت خوبصورتی سے آگے جاری ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی آپ تک پہنچانا باقی ہیں, لیکن بریک لینا ضروری ہے, تو آگے چلتے ہیں بریک پہ. بریک کے بعد پھر ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم دوبارہ آ کے ملتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. آئیے اپنے گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ سے جانتے ہیں کہ زندگی میں ایسے کون سی چینجز ہیں یا کون سی ایسی تھراپیز ہیں جو ذہنی تناؤ کو کم کرنے کا موجب بن سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے. جب آپ نے تھراپیز کی بات کی تو میں کہوں گی کہ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ بہت ساری ٹیکنیکس ہیں, بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو خود بھی یوز کی جا سکتی ہیں, اور تھراپی بھی ایک حل ہے اگر سیویرٹی اتنی بڑھ گئی ہے یا پھر اگر لگ رہا ہے کہ کوئی ہیلپ نہیں ہے سراؤنڈنگس میں, تو پروفیشنل ہیلپ بالکل لی جا سکتی ہے. کون سی تھراپیز یوز کی جا سکتی ہیں اس کے حوالے سے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کلائنٹ کی کمپلین کتنی سیویئر ہے اور اس کے ساتھ اسے کون سے ایشوز آ رہے ہیں, کیونکہ جب ہم تناؤ کی بات کرتے ہیں تو تناؤ ڈفرینٹ طرح سے انسان
इंसान की पर्सनालिटी पे वाज़े होता है, डिफरेंट तरह से डिफरेंट सिम्टम्स हम देख रहे होते हैं। कुछ फिजिकल चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं, जैसे फिजिकल सेंसेशंस की हमने बात करी कि बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, सांस का भारी हो जाना। इसके अलावा कुछ और इश्यूज आ रहे होते हैं जो पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं। अच्छा, हाथों में दर्द होना जो है, मतलब नेक में पेन हो रही है या आर्म्स में पेन हो रही है, चेस्ट में पेन हो रही है, ये चीज़ें जो थी वो बहुत कॉमन थी। बट रिस्ट में पेन हो रही है, हाथों में पेन हो रही है, ये एक बिल्कुल नई बात जो है वो आज सुनने में मिली है। बिल्कुल, लोगों के पूरे हाथों में दर्द होता है जब वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो बहुत हेडेक होता है पूरे बाजू में, शोल्डर से लेकर पूरे हाथों में, और गर्दन के पीछे वाले हिस्से में, सर के पीछे वाले हिस्से में, सर में दर्द, डाइजेशन में प्रॉब्लम, ये फिजिकल सिम्टम्स हैं। क्या फ्रंट जो पीस है सर का, उसमें भी दर्द महसूस हो सकता है? हेडेक रहता है लोगों को, ये बिल्कुल हमारा ये वाला प्लानिंग एंड लॉजिकल सेंटर है, यहाँ लोगों को बहुत दर्द होता है जब वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में, जब वो कोई बात के बारे में बहुत सोच रहे हैं और रिकरेंट थॉट्स आ रही हैं, तो बिल्कुल उनके सर के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो सकती है। क्योंकि ये मैं फिजिकल सेंसेशन से रिलेटेड बात करी थी, लेकिन मैंने जैसे कहा कि पर्सनालिटी चेंजेस भी आ सकते हैं। अगर किसी इंसान को तनाव है तो हो सकता है कि कॉन्फिडेंस इशूज़ उसको आ रहे हों, हो सकता है कि उसको सेल्फ वर्थ के इशूज़ आ रहे हों, अपनी अहमियत कम हो रही है उसकी खुद की, उसके लिए। इसके अलावा हो सकता है कि जैसे हम जब चेंज को तस्लीम करते हैं हमारी ज़िंदगी में, हम किसी जगह पर गिर जाते हैं या हमें लगता है कि काम हम नहीं कर सकते, हम फेल होते हैं, तो दोबारा उठने की जो हमारी ताकत होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो बहुत डिपेंड करता है कि जब हम थेरेपी कर रहे हैं तो हमें क्या गोल्स बनाने हैं, किन चीज़ों को टारगेट करना है, क्या कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन में मसला है, क्या कॉन्फिडेंस में मसला आ रहा है, क्या उसकी सेल्फ वर्थ में मसला आ रहा है, क्या सोचने की जो सलाहियत है वो इस कदर मनफी हो चुकी है कि उस पर काम करना भी ज़रूरी है। तो गोल्स हम क्लाइंट के साथ यूजुअली डिसाइड करते हैं और उस पर बेस करती हैं कौन सी थेरेपीज़ यूज़ होंगी। डॉक्टर रूबा, जब हम बात कर रहे हैं ज़हनी जो तनाव है उसकी, तो हम यहाँ पे जो है वो मेरा ख्याल है कि हमें जो जिस्मानी सेहत है उसके बारे में भी डिस्कशन करना ज़रूरी है। जिस्मानी सेहत और जो ज़हनी सेहत है उसमें फ़र्क क्या है? ठीक है, जब हम जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत की बात करें तो जिस्मानी सेहत हमारी जिस्म की सेहत है। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको जिस्म से रिलेटेड, तो वो आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी पैर में चोट लग गई तो वो आपकी जिस्मानी तकलीफ़ है। तो जिस्मानी सेहत आपके जिस्म से रिलेटेड है और जहनी सेहत आपके जहन से रिलेटेड है। जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने कहा कि जहन से हमारे जज्बात, हमारे बिहेवियर्स मुंसलिक हैं। तो इसमें हमारे ऑक्यूपेशनल, हमारे एकेडमिक, हमारे सोशल, बहुत सारे एरियाज़ को हमारी जहनी सेहत कवर करती है। क्योंकि अगर हम जहनी तौर पे सेहतमंद होंगे तो हम बहुत सारे एरियाज़ में प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बात करना, अपने वर्क प्लेस पे काम करना, अपनी दोस्ती का एक रिश्ता चलाना या फिर रिश्तों को मेंटेन करने की सलाहियत, वो सब हमारी जहनी सेहत हमें देती है। सही। डॉक्टर पे ये बताइएगा कि जो हमारी फ़िज़िकल सेहत है, ठीक है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन हमारी जो जहनी सेहत है उसमें होता है? फॉर एग्जांपल आपने अभी बात की कि कहीं हमें बीमार हो गया, हमारे फॉर एग्जांपल पाँव में चोट लग गई है, उसका जहनी सेहत पे, अगर जो हमारी जिस्मानी सेहत है उसका कितना असर जो है वो हमारी जहनी सेहत पे होता है? बिल्कुल असर होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि माइंड और बॉडी इंटर रिलेटेड है। हमारा जो दिमाग है हमारी बॉडी से बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल जुदा नहीं है। तो दोनों का एक दूसरे पे असर होता है। अगर हमें पैर में कोई चोट लगी है तो हो सकता है वो जो तकलीफ़ हम महसूस कर रहे हैं वो हमें कुछ और उस तकलीफ़ के बाद अगर हमें कोई खुदा ना खास्ता कोई पैरालिसिस हो गया है या फिर कोई लंबी बीमारी है जो बहुत अरसे या मुद्दत तक चल रही है, तो उसके सिले में बहुत सारे इमोशंस भी हैं, जो एहसासात भी हैं जो हम महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी सोचें भी हैं जो हमारे दिमाग में आ रही हैं। तो ये बिल्कुल कनेक्टेड है, बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, हमारी डेली लिविंग स्किल से कनेक्टेड है। कैसी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म करें, कैसे लोगों से हम मिल रहे हैं, किस तरह से हम अपने ताल्लुकात, वो कितना इंटरफेयर कर रही है हमारी फंक्शनिंग में, वो तकलीफ़ जो हमें जिस्मानी तौर पे हुई है, वो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। सही। ज़हनी सेहत की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है हमारी ज़िंदगी में? ठीक है, ज़हनी सेहत बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी ज़िंदगी में, और उसका अहम किरदार की जैसे अगर मैं समाजी एग्जांपल दूँ, अगर आपको सोशली एग्जांपल दूँ कि सोशली जैसे हम बहुत सारी चीज़ें मॉडल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स दिमागी तौर पे बीमार हैं या फिर जहनी बीमारी है उन्हें, या कि कोई जहनी तकलीफ़ है उन्हें, जहनी तनाव है, उनके बच्चे जो उनके साथ रहते हैं वो बड़े होते हुए वही चीज़ें देखेंगे अपने आसपास, और वही देखते हुए वो बड़े होंगे और वो एक पेचीदा इंसान बनेंगे। बहुत सारी पर्सनैलिटी में उनके इशूज़ बड़े होने के बाद वाज़े होंगे, उनकी
کی پرسنالٹی میں، جس کی وجہ سے آگے انہیں آنے والی بہت ساری سچویشن میں تکلیف محسوس ہو سکتی ہے، ریلیشن شپ کو آگے بڑھانے میں ان کو پرابلم، کیونکہ انہوں نے وہ چیز ٹرسٹ کرنے میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، وہ ٹرسٹ کرنا ان کا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، ان کا اعتماد خراب ہے، ان کی اکیڈمکلی ہو سکتا ہے وہ صحیح پرفارم نہ کر پا رہے، ان کا فوکس، ان کا کنسنٹریشن خراب ہو سکتا ہے، ریلیشن شپ اچھے پرفارم نہیں کر پا رہے، ورک پلیس میں کام نہیں کر پا رہے، آکوپائی ہیں، دماغ کہیں اور ہے، کام کہیں اور کریں. تو بہت طرح سے یہ اہم کردار ادا کرتی ہے، سوشلی بھی، ریلیشن شپس میں بھی، ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے. آکوپیشنلی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ آپ کام کیسے کر رہے ہیں. اگر آپ کا ذہنی تناؤ ہے، آپ بہت اسٹریس میں ہیں کسی ایک وجہ کی وجہ سے، تو آپ کام میں دھیان نہیں دے سکتے، کام کرتے ہوئے آپ کو پرابلم ہوگی اس وجہ سے کیونکہ آپ کا دماغ کہیں اور ہے. تو آپ کام میں پراپرلی، اگر آپ کو کوئی پریزنٹیشن دینی ہے تو آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے اس وجہ سے کیونکہ آپ کا دماغ کہیں اور ہے. صحیح. ذہنی صحت کو اور جسمانی صحت کو ہمیشہ صحت مند رکھنے کے لیے کچھ چند ایک ٹپس آپ ہمیں ساتھ اگر شیئر کریں. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں امپورٹنٹ ہیں. زندگی میں اگر کچھ تبدیلیاں انسان اپنے حساب سے لے آئے تو بہت بہتر ہوگا کہ اس کی زندگی افیکٹو وے میں فنکشن کر سکتی ہے. جب ہم زندگی میں تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں تو تبدیلیاں بہت مثبت ہونی چاہیے، بہت پازیٹیو ہونی چاہیے. جیسے کہ مثبت سوچ کا رکھنا، ریلیکسیشن کی کچھ ایکسرسائزز کی جا سکتی ہیں، آن لائن ایزیلی مل جاتی ہیں. ایسی چیزوں کا دیکھنا ٹی وی پر یا آن لائن یا سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے بھی ایسے کنٹینٹ کو پڑھنا یا ایسی چیزیں پڑھنا جو آپ کی سوچ پہ پازیٹیو افیکٹ دیں. یا پھر ایکسرسائز، روز صبح اٹھنا، کھانا پینا اور نرشمنٹ کا خیال رکھنا، اپنے نیند کا خیال رکھنا، کیونکہ پراپر سلیپ بھی اگر کسی کتنی ایکسرسائز کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، کتنی ایکسرسائز جو ہے وہ ضروری، کتنا ٹائم ہمیں ایکسرسائز کو دینا ہے. دیکھیں ہر، کیونکہ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ ایکسرسائز صرف جم میں جا کے ہو سکتی ہے، وہاں پہ مشینز کے ساتھ ہو سکتی ہے، یا پھر اگر آپ کو یوگا کرنی ہے تو یوگا سینٹر جائیں آپ وہاں پہ جا کے. تو ایکچولی جو مطلب فار ایگزامپل ایک ہاؤس وائف ہے، وہ جم نہیں جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کتنا ٹائم جو ہے وہ ایک صحت مند زندگی کے لیے اس کے لیے ضروری ہے؟ چہل قدمی کر لیں اگر وہ جم نہیں جا سکتی ہیں. اور جم جانا ضروری نہیں ہے یہاں بالکل بھی. کسی بھی انسان کے لیے اس کے سراؤنڈنگز میں جو بھی اس کی ریچ میں چیزیں ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. تھوڑی سی واک بھی، 10 منٹ کی واک بھی اگر کی جائے ریگولرلی روز بھی، تو وہ بھی افیکٹو ہو سکتی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کوئی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جسمانی ہماری صحت بھی ہمیں بہت ساری چیزیں الاؤ نہیں کرتی. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایکسرسائز ہی کرے. ایکسرسائز آپ تب کریں جب آپ کی باڈی آپ کو الاؤ کر رہی ہو، آپ کی صحت آپ کو الاؤ کر رہی ہو. آپ بالکل ایکسرسائز کریں، یا پھر آپ واک کریں، آپ چہل قدمی کریں. اگر آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کثرت سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو بالکل آپ جم بھی جوائن کریں، آپ یوگا کریں، آپ کسی بھی طرح کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور ایکسرسائز سے میرا مطلب صرف فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے. ایکسرسائز سے میرا مطلب ہے کہ ریلیکسیشن کی ایکسرسائزز بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کچھ سودنگ ایکسرسائزز یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، میڈیٹیشن ایکسرسائزز آپ کر سکتے ہیں. ان کو 5 منٹ یا 4 منٹ بھی روز کا سننا آپ کے لیے بہت افیکٹو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر روبا، ہم بات کر رہے ہیں صحت کی، انسانی صحت کی اور معاشرے میں سروائیو کرنے کی. اب ایک چھوٹی سی بات میں پوچھنا چاہتی ہوں. ایکسرسائز کی بات کی ہم نے. ایکسرسائز ایک جو بہت زیادہ ہیوی ویٹ بندہ ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے گا؟ کتنا وہ کر سکتا ہے، وہ کس طرح سے سروائیو کرے گا؟ ٹھیک ہے. واک کرنے سے بھی سانس پھولتی ہے، بہت زیادہ پرابلمس ہو رہے ہیں اور وہ اس کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے. اس کے لیے کچھ بالکل دیکھیں، اگر کوئی انسان ہے جس کی باڈی الاؤ نہیں کری، جیسے میں نے کہا کہ وہ ایکسرسائز کرے. اگر تو کوئی اسے جسمانی بیماری، اگر کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے باڈی الاؤ نہیں کری، تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ وہ ایکسرسائز کرے. لیکن اگر آپ کی باڈی الاؤ کری لیکن آپ کو ویٹ اتنا گین کر لیا ہے آپ نے کہ آپ ایکسرسائز کر نہیں پا رہے، آپ موٹیویٹیڈ نہیں ہیں، آپ کی ہمت نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کچھ چھوٹی موٹی انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف میں. تھوڑی سی باڈی موومنٹ، ڈانس، باڈی ٹیپنگ کی بہت اچھی ایکسرسائز ہیں جو آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ بہت فریش فیل کریں گے. میں کہوں گی کہ جب ہم ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو ہماری سیلف ورتھ بہت افیکٹ ہوتی ہے، ہماری خود کی اہمیت بہت افیکٹ ہوتی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو خود کو اہم فیل کرانے کے لیے وہ بھی آپ کو موٹیویٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے آپ سے اچھے جملے بولیں، جس کو ہم پازیٹیو سیلف ٹاک کی بات کرتے ہیں. اپنے آپ کو مرر میں سب سے اچھا طریقہ یہ کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے روز اپنے آپ کو چند اچھے جملے بولیں، اپنی تعریف کریں. جیسے کہ اگر میں آپ کو کہوں میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی موٹی بھدی ناک کو ہی دیکھنا ہے. آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں، آپ کے لپس خوبصورت ہیں، بالکل
آپ اس پہ فوکس کریں, آپ اس کو بتائیں گے تو ایک وقت آئے گا وہ ناک میں جو ہے نا وہ آپ کے فیس پہ سوٹیبل لگے گی, آپ کو لگے گا کہ یار اگر اس کی جگہ پہ وہ جو میری ایک آئیڈیل ناک ہے, پتلی سی بڑی کھڑی ہوئی ستواں سی ناک ہے, وہ والی شاید اگر خدا نے اس طرح کی بنائی ہے تو یہی سوٹ کرتی ہے, وہ مجھ پہ سوٹ نہیں کرتی. بالکل, اور ہر انسان میں اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں, اچھائیاں برائیاں ہیں, خامیاں خوبیاں ہیں. تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم بالکل کہتے ہیں کہ آپ اپنی خوبیوں کو سراہیں اور خامیوں کی طرف کم نظر کریں, کیونکہ بالکل اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ فزیکل خوبیاں نہ ہو بھی سکتا ہے بہت ساری آپ کی پرسنالٹی کی خوبیاں ہوں جو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. روز اپنے آپ کو چند اچھی باتیں بولنا آپ کو بہت فریشن اپ کر دیتا ہے, آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں. ابھی جیسے میں نے کہا میں آپ کی تعریف کروں کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں, آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, آپ بہت تیار ہو کر آئی ہیں, تو آپ اچھا محسوس کریں گے. کسی نے میری تعریف کی تو ہم خود کی تعریف کیوں نہ کریں, ہم کسی اور کی تعریف کر سکتے ہیں تو ہم خود کی بھی تعریف کر سکتے ہیں, خود کو پریز کر سکتے ہیں. اور روز اپنی اچیومنٹس پہ, اپنی پرسنالٹی ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ اچیو کیا ہم اپنے آپ کو پریز کر سکتے ہیں. خود کو سیلف افرم کریں, خود کی پازیٹیو سیلف ٹاک کریں تاکہ آپ اچھا موٹیویٹڈ فیل کریں. صحیح. آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ خود کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھئی چلیں میں نے مطلب مجھ پہ بہت زیادہ کام کا برڈن ہے, بٹ دیکھو اس برڈن میں بھی میں نے اچھا کھانا بنایا ہے, اس برڈن میں بھی میں اپنے بچوں کو پورا پراپر ٹائم دے رہی ہوں, میں اپنے بچوں کو پورے ان کے ہر روز میں دھلے ہوئے یونیفارم پہنا کے ان کو بھیج رہی ہوں, پریسڈ یونیفارم پہنا کے بھیج رہی ہوں. میں ٹھیک ہے میری اپنی جو ہیلتھ ہے وہ میں اس پہ دھیان نہیں دے پا رہی ہوں, لیکن میں جو مجھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ مجھ سے خوش ہیں, تو میں خدا کا شکر ادا کروں کہ میں کسی کے لیے فائدہ مند ہوں اور میرے جو ساتھ منسلک لوگ ہیں میں ان کے لیے اچھا ہوں. اپنی بہت زیادہ لمبی چوڑی اگر آپ ایکسرسائزز نہیں کر پا رہے ہیں تو بھی اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہو جائے گی, آپ کی جو سوچیں ہیں وہ اچھی باتوں کی طرف آپ کی چلی جائیں گی. تو جو میرا پرسنل ایکسپیرینس, میں نے لوگوں سے باتیں سنی ہیں کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کم اگر نہیں ہوا تو وہ ان کو بہتر فیل, وہ لائٹ خود کو فیل کرنے لگے ہیں. یہی ساری خوبصورت سی باتیں. ایکسرسائز کیجیے, ٹائم پہ سوئیں, ٹائم پہ جاگیں, متوازن غذا کھائیں, سب سے بڑی بات متوازن غذا کھائیں, سبزیوں کا انٹیک اپنی خوراک میں زیادہ سے زیادہ رکھیں, اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عروبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ. بی دا لائٹ ٹی وی آپ کے لیے موجود ہے. آپ اپنے کامنٹس میں جو بھی آپ کے پرابلمس ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمارے ڈاکٹرز آپ کے لیے ہر وقت موجود ہیں. ہم آپ کے لیے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لائک, شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.